أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کو بھی لطف آتا ہوگا اور مجھے بھی اور ہر مرد مومن کو اس میں مزہ آتا ہے. اور ایک بات تو ضروری دیکھی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہو اور تھوڑا سا بھی ہم اخلاص پیدا کر لیں، ابھی ہم لوگ تو بہت بڑے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گی، اس کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان آدمی کا پکا بنتا ہے کہ میرے رسول یہ تھے. یہ دلائل نبوت بھی ہے، جس کی دعا حدیث پاک میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میرے ایمان کو ایسا عطا فرما کہ جو میرے دل کے اندر پیوست ہو جائے، نکلے نہیں. یہ انشاءاللہ وسوسات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. بہت سی مرتبہ وسوسے آتے ہیں ادھر ادھر کے کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ایک وسوسہ انشاءاللہ اگر آدمی محبت سے سنے گا اور پڑھے گا ایمان کے بارے میں، تو یہ کیا ہو جائے گا، دور ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کے اندر جو ہے بہت بڑی برکت ہے. تو ہم نے بھی آخر میں یہی چاہا کہ میں نے کہا جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات بیان کرے. اور میں نے یہ کہہ دیا 40 حدیثیں ہے، اگر پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر آخری رات کے اندر انشاءاللہ روایتاً پڑھ دیں گے، وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ معجزات بیان ہو رہے ہیں. یہاں ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر جو ہے یہ روایت آتی ہے. بخاری شریف میں آتی ہے، مسلم شریف میں نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو روایت کیا ہے اور صاحب مشکات نے وہیں سے لیا ہے اور یوں کہہ دیا ہے کہ رواہ البخاری. امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے اپنی پکی سند کے ساتھ. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی ابی وعلیہ دین فعرضت علیہ غرمائه ان یاخذ التمر بما علیہ فابوا فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد علمت ان والدی قد استشهد يوم احد وترك دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرماء فقال لي اذهب فبيدر كل ثمر على ناحيته ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أخذوا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول عازبها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع لي أصحابك فما زال يكير لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانته والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم الله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص ثمرة واحدة. رواہ البخاری. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے معجزات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کی جہاں روایتیں انہوں نے جمع کی ہے، اس میں یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہے. یہ بہت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تھے. مراتب یوں تو تمام صحابہ قریب تھے لیکن مراتب تھے آپس میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ابھی میرے والد صاحب وہ علیہ دین اور ان پر کچھ قرض تھا. والد صاحب نے قرضہ لیا تھا ادھر ادھر سے. تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے فکر پڑی کہ اپنے والد صاحب کے قرضے کو کسی نہ کسی سے کیا کروں، ادا کروں. یہاں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم میں سے ہے کہ ماں باپ اگر مر جائے اور ان پر قرضہ کسی کا باقی ہو تو اولاد کو چاہیے کہ پوری کوشش کرے اپنے مال میں سے. اپنے مال کی تو اولاد مالک ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہ والد کا مال بھی لے لے اور پھر قرضہ بھی اس کا پورا نہ کرے، بانٹ بھی لے. یہ ہے پوری اس کی کوشش کرے. اور اگر زیادہ قرضہ ہو، اتنا مال نہ ہو، تو پھر اگر اللہ جل شانہ ہمت دے، قوت دے، تو کمائے حلال رزق اور اس کے اندر سے اپنے والدین کے قرضوں کو کیا کرے، پورا کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بھی بیچارے کہتے ہیں میرے والد صاحب پر قرضہ تھا. یہ
تو کیا کیا میں نے، فعرضت علی غرمائہ ان یاخذ الثمر بمالہ، میں نے ان قرض داروں لوگوں کو، جتنے لوگ قرض مانگتے تھے، کھجور، وہ کھجور اس زمانے میں لیتے تھے ادھار کہ اتنے بس کے اتنے من کھجور آپ دے دو، اتنے من آپ دے دو، آپ کو پھر دے دیں گے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے کھجور کے درخت تھے، وہ جتنی کھجوریں اس کی پکی، تو میں نے ان قرض داروں کو کہا کہ یہ تم سب لے لو، بانٹ لو اپنے اپنے مطابق، اور میرے باپ کا قرضہ پورا ہو جائے، معاف کر دو تم، باقی جو کچھ ہو زیادہ ملے تو تمہارا نصیبہ. یہ ہے کھجور ہمارے یہاں پک کر آئی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ساری کھجور پیش کی، ان یاخذ الثمر بمالہ فابوا، ان کا انکار کر لیا. ایسا نہیں، سمجھے. اور قرض دینے والوں میں ایسے نہیں کہ سبھی مسلمان ہیں، غیر مسلموں سے بھی قرض لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں فابوا، یہاں معلوم نہیں ہے غیر مسلم کے پاس لیا مسلمان کے پاس لیا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان کو حق ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جتنا ہے وہ ہم توڑ کر لیں گے، ایسا نہیں کہ آپ سب دے دو اور اس میں سے ہم لے لیں، کمی بیشی ہے. انکار کر دیا. اب یہ بیچارے مجبور ہو گئے کہ والد صاحب کا قرضہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، آخر میں پہنچ چکے. حالانکہ بڑے مرتبے پر ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، جیسے آگے آ رہا ہے، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. جی ہاں. فابوا فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں پھر میں بہت خیال کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا، فقلت، میں نے کہا، قد علمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، ان والدی قد استشہد یوم احد، میرے والد صاحب کا جو ہے کیا ہو گیا، شہید ہو گئے احد کے دن. بہت بڑا مسئلہ ہے احد اور بدر والوں کا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن شہید ہو گئے. وترک دینا کثیرا، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ بہت سارا قرض چھوڑا ہے وہی کھجوروں کا. وانی احب ان یراک الغرما، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور جتنے قرض کا ہے وہ آپ کو دیکھے، شاید ان کو کچھ شفقت آ جائے، ہے نا، آپ آئے جو آپ میرے پاس آئے. وانی احب یراک الغرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم ایسا کرو. فقال علی، مجھ کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اذهب، تم جاؤ گھر، اور کہتے ہیں فبیدر کل ثمر علی ناحیتہ، کہتے ہیں کہ تم جو ہے جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کو جو ہے الگ الگ جمع کرو. جیسے نہیں اجوا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، عمدہ قسم کی ہوتی ہے، کہا الگ الگ سب کا ڈھیر بناؤ. ڈھیر جانتے ہو نا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، انگلش بھی نہیں آتا ہے، بہت غیر مشہور لفظ ہے. اچھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ڈھیڑ کہتے ہیں اردو میں، اور ڈھگلا بھی بولتے ہیں بعض، لیکن یہ گجراتی سے لگا ہوا ہے. کہا کہ ہر قسم کا جو ہے وہ الگ الگ نکالو، وہاں رکھو. میں آتا ہوں، یوں کہا. اذهب فبیدر کل ثمر ففعلت. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے ایسے ہی کیا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کی کھجوروں کو میں نے الگ الگ کیا. تو یہ اجوا ہے، یہ جتنی پکی تھی یہ ففعلت. اور وہ قرض دار لوگ بھی آ گئے تھے، ان کو بلا لیا تھا میں نے. ان کے دل میں یہ تھی کہ شاید وہ حضور کو دیکھے اور کچھ نرم پڑے. یوں کہتے ثم دعوت، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جیسا کہا ویسا میں نے کیا ہے، ہر قسم کی کھجوروں کو الگ الگ کر لیا ہے. اور وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں قرض دار، وہ بھی آ گئے باہر. قرض دار، قرض جو ہے نا ایسی ہے، اس قرض کے متعلق کوئی، یعنی یہ حدیث نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن عربی حکماء کا مقولہ ہے، القرض مقراض المحبت. القرض مقراض المحبت، محبت کی سیزر ہے یہ قرض. سیزر جانتے ہو نا، سگریٹ نہیں، کینچی. القرض مقراض، مقراض کو کہتے ہیں کینچی کہتی، کینچی جانتے ہو یہ کاٹنے کا جو ہوتا ہے نا کپڑا. تو کہتے ہیں قرض جو ہے وہ محبت کی، کسی کو اگر اب دونوں محبت کو الگ الگ کرنا ہو تو کیا کرے، قرضہ لے دے. سعدی نے کہا گلستان میں کہ ایک بزرگ نے جو ہے اپنے بڑے شیخ کے سامنے عرض کیا کہ یہ لوگ میرے پاس آتے جاتے ہیں، مجھے بالکل فرصت نہیں ہے، اپنا کچھ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں، کچھ نہیں، تھوڑی دیر ہوئے آئے دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس کا کچھ علاج حضرت بتا دو کہ میں کیا کروں، تھک گیا ہوں ہر وقت، ہے نا یہ. تو سعدی نے فرمایا بہت آسان علاج. سعدی نے کہا، ان کے شیخ نے کہا بہت آسان علاج ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس آتے ہوں گے دو قسم کے، ایک تو غریب اور ایک فقیر لوگ. تو جو مالدار لوگ آئے ان کے پاس قرضہ لے لو، قرضہ مانگو، جب بھی آئے بھائی کوئی 100 پاؤنڈ دے دو، بھول کم ہو جائے گی نا یہ. اور جو غریب آئے ان کو قرضہ دو، اسی میں سے دو. اور وہ غریب تو اس لیے نہیں آئیں گے کہ واپس کرنا ہے،
مانگیں گے، اور مالدار اس لیے نہیں آئیں گے کہ ابھی قرضہ مانگیں گے. بس انہوں نے ایسا کیا 2-3 دن میں سارا معاملہ صاف، دربار بند ہو گیا. ہاں یہ بات ہے. تو القرض کیا ہے؟ مقراض المحبت. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتے ہیں فلما نظروا الیہ. امام بخاری روایت کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ رمضان مبارک کی راتوں میں ہم کو بخاری شریف پڑھنے کا شرف عطا بتا دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی سننے کا، اس کے لفظوں کے ساتھ جو امام بخاری نے روایت کیا. روایت بالمعنی نہیں کر رہا ہوں، یہ روایت باللفظ جو اس میں الفاظ آئے نا بخاری شریف میں. فلما نظروا الیہ، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ قرض داروں نے، تو کانہم غروبی تلک، تو اس وقت وہ زیادہ جوش میں آ گئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ یہ سفارش کے لائے ہیں، ہم سفارش ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا پیسہ چاہیے، ہمارا کھجور چاہیے، ہے نا. اس وقت کیا ہوا؟ زیادہ جوش میں آ گئی. فلما رأى ما يصنعون، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ لوگ جو کر رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے، وہ جوش کے انداز میں مانگ رہے تھے، اور یہ وہ اور بچہ انہوں نے ڈھیر لگائے کھجور کے، وہ کہتے میرا اتنا ہے. تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، اس میں جو بڑا ڈھیر تھا، بڑا ڈھیلا تھا، تو طاف حول اعظمها، اس میں جو بڑا ڈھیر تھا اس کے ارد گرد گھومے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. طواف نہیں کیا بلکہ کیا برکت کے لیے، کیا کیا؟ برکت کے لیے. اعظمها بیدرن 3 مرات، 3 مرتبہ آپ ایسے گھومے اس کے. اور طواف نہیں کیا، میں نے کہا کیونکہ ثم جلس علیہ، پھر اس پر بیٹھ گیا. سمجھے نا، کھجور پر کیا گئے؟ بیٹھ گئے. اگر طواف کیا ہوتا تو پھر اس پر بیٹھ چھوڑ جاتے نہیں، وہ طواف کر لیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیا کہ اس پر بیٹھ گئے. جلس علیہ، وہ ایک بڑا ڈھیر تھا نا، اس کے کنارے پر بیٹھ گئے ہوں گے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو چیز مس کرتی ہے، کہنا ہی کیا ہے جو چیز ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ خادم خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک خدمت کی، بہت دیا اللہ نے. انس رضی اللہ تعالیٰ کو دعا کر رہی تھی، مانے میں نے پہلے بیان کیا تھا، بہت دیا. مکان بھی بڑا، کھانا بھی بہت، کھیتی بہت پکتی تھی. اور میں نے کہا تھا آپ کو نا باورچی کھانا بنایا تھا، دن بھر جس کو کھانا ہو کھائے، باورچی رکھے تھے، چالو ہی تھا کھانا، رمضان غیر رمضان میں. ایک مرتبہ ان کے یہاں مہمان آئے تو جلدی کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھا. بڑے مہمان ہوں گے. وہ کھانا کھا کر جب وہ فارغ ہوئے تو پھر جو ہے وہ جو دسترخوان بچھایا ہوا تھا، نیچے بچھاتے ہیں نا دسترخوان کپڑے کا، پلاسٹک کا آج کل بچھاتے ہیں، جو چمڑے کا بھی ہوتا ہے، بچھایا تھا. وہ جب مہمان لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو پھر جو ہے حضرت خادم کا، حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم جو ہے وہ حسب دستور آیا اور اس کو کیا صاف نہیں کیا، اس کو لپیٹ کر وہاں تندور جل رہا تھا روٹی پکنے کا، وہ تندور جو آج بھی پکتے ہیں نا جس میں روٹیاں پکاتی ہے، اس میں ڈال دیا. اب وہ بیچارے سوچنے لگے ڈال کیوں دیا، دھو لیتے تو کام آتا اسی مرتبہ. پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے وہ بڑا سا چھپیا جو ہوتا ہے ڈال کر اس کو نکالا یوں کر کے، اور ایسا کر دیا، بالکل صاف شفاف، جلا بھی نہیں. اس میں اگر 5 سیکنڈ بھی کوئی ہاتھ ڈالے تو جل کر خاک ہو جائے. تو حیران ہو گئے وہ لوگ، کہا کیوں؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے بھائی تم کیا جانتے ہو، یہ دسترخوان جو ہے جان بوجھ کے میں رکھتا ہوں، میرے حضور کی جو ہے یہ دلائل نبوت میں سے ہے، معجزات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک ہی مرتبہ کھایا ہے اور اپنا ہاتھ پوچھا ہے اس کے ذریعے سے، تب سے لے کر یہ بالکل جلتا نہیں ہے، جلتا نہیں. تو عملی طور پر ایک عمل ہے، یہ نہیں چلاتا ہے. تو تم اور میں اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال اپنے دل میں لے لیں گے، کیسے ہم کو اللہ جلائے گا؟ کیسے جلائے گا؟ وہی نماز پڑھیں گے، وہی زکوٰۃ دیں گے جو حضور کا طریقہ ہے، وہی تبارک پڑھیں گے، وہی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، وہی بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھیں گے، نکلنے کی دعا کریں گے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اندر میں جانے کی دعا پڑھیں گے، بازار کی دعا پڑھیں گے، اور بہت سارے اعمال ہیں. ان میں زیادہ محنت یہ اعمال جس کے سر سے لے کر بدن تک، سر سے سجدہ، بال سے یہ کہ حضور کے طریقے کے مطابق بال کٹوائے، داڑھی حضور کے مطابق رکھے، ناک کی چوٹی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ زمین پر پڑی ہوئی ہے. اور بعض مرتبہ جو ہے بعض والے دن کیا کرتے ہیں، خروا سجدا و بکیہ، یبکون کا لفظ آتا ہے، وہ یخرون الاذقان، اسقان کا لفظ آتا ہے. یہ 15ویں پارے میں گزر چکا کہ وہ اپنی یہ ٹھڈیوں کو بھی لگا دیتے ہیں. یعنی اتنے انبیاء کا طریقہ بیان کیا جو نا، وہ یخرون للاسقان یبکون ہے نا. یہ صدیقی آیت تو نہیں ہے نا، پوری آیت صدیقی پوری.
میز میں سے ایک ٹکڑا پڑ دیا میں نے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اسقان کہتے ہیں یہ سیدھا کرتے تھے، اس کو بھی جھکا دیتے تھے. تو میں نے کہا ہماری یہ لگے، ہاں اس کا نام عاجزی ہے. کر کے دیکھ لو، پھر چکھ لو، پھر کھا لو، کر کے پھر عند الموت. چکھنا دنیا میں، کرنا بھی دنیا میں، چکھنا بھی دنیا میں، اور کھانا کہاں ہے؟ عند الموت. جنت میں نہیں ہو تو بات اور بھی، کہاں؟ عند الموت. اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت. یہ سارے اعمال ہمارے اندر پہ بس، پیٹ کے اوپر بھی، گھٹنوں کے اوپر بھی، ٹخنوں پر بھی. سجدے میں جاتے ہیں سارے اعضاء بدن کے کتنے سارے لگتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال جب ہمارے اندر آئے، ایک دسترخوان کا ایک چمڑے کا ٹکڑا جس کو حضور نے ایک مرتبہ ہاتھ لگایا، وہ جلانی زندگی بھر تندور میں ڈالنے سے، تو یہ جہنم کی آگ میں بھی نہیں چلے گا. جہنم کی، ہاں یہ اللہ جل شانہ عطا فرمائے. تو میں نے کہا کہ جو بڑا ڈیڑھ تھا، دگلا تھا، اس کو آپ نے مس کیا، یعنی بیٹھ گئے. ثم جلس علیہ. پھر مجھے کہا کہ چلو اب یہ جو تمہارے قرضگاہ ہیں بلاؤ ان کو سب کو. ادعو لی اصحابک، یہ تمہارے جو ہیں لوگ جو ہے وہ جو تمہارے پاس قرضہ مانگ رہے ہیں ان کو بلاؤ. فما زال یکیر لہم، کہتے ہیں کہ بس پوچھا، پہلا آیا کتنا ہے آپ کا؟ اتنا من ہے. کتنا من ہے؟ اتنا من ہے، دے دیا. چلو دوسرا آیا کتنا ہے؟ اتنا وسق ہے. وسق بولتے تھے اس زمانے میں، اتنا ہے. چلو ترازو وہاں جابر رضی اللہ تیار حضور صاحب فرماتے ہیں جس ڈھیڑ کے اوپر بیٹھے تھے نا، اسی میں سے جو بڑا تھا اس کو بھی دے دو. کہتے ہیں ثم قال دلی اصحابک فما زال یکیلو. یکیلو کا معنی وزن کرتے تھے. حتی اد اللہ عن والدی امانتہ، یہاں تک کہ وہ سب کو اسی ڈھیڑ میں سے دے دیا، اسی میں سے، باقی تو سب محفوظ ہے. کہتے ہیں وہ نا ارضا، اور میں بہت خوش ہو رہا تھا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان یؤدی اللہ، کہ اللہ جل شانہ، میری یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ادا کر دے امانت والدی، میرے والد کی امانت، یعنی قرضے کو پورا. ولا ارجو الی اخواتی، اور ان کی بہنیں تھی، بھائی نہیں تھی. تو کہتے ہیں ان کی بہنیں تھی، بھائی نہیں تھی. ہاں تو بھائی نہیں تھے تو کہتے اگرچہ میری بہن کے لیے کچھ نہ رہے، میرے لیے کچھ نہ رہے، ہم کما لیں گے، لیکن باپ کا کیا ہو جائے؟ قرضہ ادا ہو جائے. بتمر فسلم اللہ بیادی. کہتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کھجوروں سے میرے والد کا جو ہے قرضہ ادا کر دے، چاہے میری بہنوں کو ایک کھجور بھی نہیں ملے، میں راضی ہوں. اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرض ادا کر دیا، اور کھجور کے ڈھیڑ جوں کے تو باقی رہے. وہ جس میں سے دیا اس کو بھی بعد میں دیکھا تو اتنا کہ اتنا ہی، جس ڈھیڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ حتی انی انظر الی البید الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہا لم تنقص. جس ڈھیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. لم تنقص تمرۃ واحدۃ، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لم تنقص تمرۃ، تمرہ مانے کھجور، واحدہ مانے ایک. کہتے ہیں لم تنقص تمرۃ، یہ بخاری کے لفظ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ، لم تنقص، ایک کھجور بھی کمی نہیں ہوئی. دیکھیے آپ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ معجزات ہے. اب بے جان کھجوروں کے ساتھ اپنا بدن لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اگر آپ کے اعمال کے ساتھ اگر ہم، اور آج بھی دیں، آج بھی کر کے دیکھ لو انشاءاللہ، ہے نا، تو کرنے کی بات ہے. ایک تو ایمان، ایک یقین، ایک محبت میرے رسول کی. یہی محبت کر دی جائے، چاہے کچھ سناؤ آپ نے کہ نا حضور کو دیکھوں گا قبر میں، کیا کروں گا؟ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس محبت کے ساتھ اگر کرتے چلے جائے تو. اور یہ نہیں کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، صحابہ رضی اللہ و تابعین، طبع تابعین، اس کے بعد آج 1432 ہجری چل رہی ہے، 32 ہے نا. تو اس کے اندر واقعات برابر چل رہے ہیں یہ، اور ابھی آئندہ بھی چلیں گے. لیکن ہر ایک آپ کو دکھاتا پھرتا نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ واقعہ معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو دکھانے سے اتنا ڈرتا ہے جیسے نئی لڑکی کو حیض آتا ہے، شرماتی ہے نا. یہ کتابوں میں مثال لیا ہے، اس لیے میں آپ کہتا ہوں، خرافات نہیں، بکواس نہیں ہے. اتنا شرماتے ہیں اولیاء کرام، بزرگوں لکھا ہے جیسے بالکل لڑکی ابھی بالغ ہوئی ہو اور پہلی مرتبہ حیض آتا ہے تو ماں باپ کو اور کسی کو کہنے سے کیا کرتی ہے؟ شرم کرتی ہے. اس سے زیادہ شرماتے ہیں اولیاء کرام اپنی کوئی کرامات لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے. بلکہ آتی ہے تو اس کو بھی باتوں میں کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں. معاملہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ عشق، یہ
یہ عشق کا گھر جو ہے یہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، یہ عشق کا گھر چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا تا کہ سورج اور چاند دنیا سے ختم ہو جائے، اور اس کے بعد بھی پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اس کو بند کر دیں گے، بننے کے بعد اٹھا کر فوراً آخرت میں لے لیں گے۔ ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اوپر اٹھا لیں گے وہاں، پھر جب میدان قیامت کا جلسہ جب بند ہو جائے گا تو بھی یہ گھر بند نہیں ہوگا، اس کو پھر لاک کر کے پھر اس کو کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جنت۔ ہاں، تو یہ میخ خانہ جو ہے یہ چلتا ہی رہے گا، لیکن میرے بھائیو اپنے حسب منشا کوشش کرو۔ یہ دعوت نہیں دی جاتی ہے کہ سب اولیاء کرام بن جائے، اور بن بھی جائے تو کیا حالت ہے، لیکن انشاءاللہ جو جس قدر بھی کرے گا اس قدر لے گا۔ حضرت مولانا عبدالحق مہاجر مکی ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ محدث دہلوی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشہور بزرگ گزرے، تو ایک عالم ہی ان کا نام ہے حضرت مولانا مجتبیٰ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حکیم الامت کے ساتھ ایک جماعت میں تھے پڑھنے میں، مولانا مجتبیٰ حکیم الامت میں دیوبند میں پڑھا جہاں ہم نے پڑھا، اور یہ مولانا مجتبیٰ حسن صاحب نہیں وہاں پڑھا، ان کی جماعت میں تھے، تو جماعت میں تھے، طالب علم تھے، تو انہوں نے واقعہ بیان کیا وہاں ان کو، کہتے ہیں کہ یہ عبدالحق مہاجر مکی جو ہے غالباً ان کے استاد ہوتے ہیں، تو کہا ان سے میں نے یہ واقعہ لفظ لفظ سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے حرمین شریف گیا، تو حرمین شریف سے پھر جو ہے میں نے طواف کیا، عمرہ کیا، اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا۔ اب یہ دیکھو قریب کا واقعہ، کچھ 12 سال پہلے، 13 سال پہلے، یہ نہ یہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، نہ اولیاء کرام کی فہرست میں تو ضرور داخل ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ منورہ جب گیا تو روضہ اقدس کے سامنے میں بیٹھنے کی، کھڑے رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ بیٹھ بھی سکتے ہیں آپ، بہت جلدی چلے جائے، ظہر کی نماز کے لیے صبح 8 بجے چلے جائے تو، لیکن اپنے تو سن لائٹ، صابن، نانا، خوشبو، اتنے لمبے لمبے کرتے، جبے، اس پر آئرن، اور جب خوشبودار ہو جائے پھر کیا ملے گا وہاں؟ چہرے بدن میں آیا لیکن اندر نہیں آیا۔ یہ تو وہاں وہی ہوں گے آگے بات میں جن کو ان چیزوں کی پڑی نہیں ہے۔ پانی بھی ساتھ لے جاتے ہیں بوتل میں، کیا کرتے ہیں؟ پانی بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہم تو آگے 10 بجے اٹھے، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی حضرت منجن کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں، فالویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کی 5 فٹ باقی دوڑ دو۔ اگر حضور کو دیکھنا، سامنے رہنا ہے، ظہر کی نماز کے لیے 8 بجے چلے جاؤ، صف اول میں بیٹھ جاؤ، السلام علیکم، السلام، سنت پڑھ لو، اور پھر کر بیٹھ جاؤ۔ کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتا، قانون ہے، کسی کو بھی نہیں اٹھا سکتا، بیٹھ گیا۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عمرے جو ہے نا، وہ بھی عمرے بار بار جو کرتے ہیں عذاب کے ساتھ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں مجتبیٰ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کو بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد تھے غالباً، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اس مہاجر مکی سے، کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو روضہ اقدس کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، تو بیٹھے تو وہاں جو ہے ایک گاؤں کے ایک دیہاتی، وہاں اکثر دیہات میں جو ہے وہ کالے لوگ رہتے ہیں، رنگ کالا ہوتا ہے، دل بہت سفید ہوتا ہے ان کا۔ بلال کالے تھے لیکن رنگ بہت سفید تھے ان کی، چمکدار تھے۔ تو کہا وہ بس وہ بیٹھا، دیکھا میں نے بالکل یعنی جو معاجہ شریف ہے نا اس کے سامنے وہی دکھا کرتا تھا، بس نماز پڑھی، سنت موقدہ پڑھ لی، نہ زیادہ نفلیں ہیں، نہ ہاتھ میں قرآن ہے، کچھ نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں ایسا ادب کر کے بیٹھا، ایک ہی نظر، ٹھکتا بھی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف باہر سے گنبد خضرا کی طرف گزرو تو بھی ٹھہر جاؤ اور پہلے سلام پڑھ لو پھر آگے جاؤ۔ یہ گنبد خضرا ہو مثال کے طور پر، اور آپ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر جانا ہے، جب یہاں آ جاؤ تو مڑ جاؤ، جتنی بھی دور ہو جہاں سے آپ کو نظر آئے وہاں ٹھہر جاؤ۔ ٹھہرنے کے بعد کیا کرو؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر آگے بڑھو، پھر کیا کرو؟ آگے بڑھو۔ بہت بڑا، اس سے بہت کچھ ملے گا، اس سے بہت کچھ ملے گا۔ میں بہت سالوں کی آپ کو بات بیان کرتا ہوں، سنوں سے ایسی رات میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہم کو نصیب فرمائے جس کے وسیلے سے سب کچھ ملنا ہے۔ آ گئی بات؟ ہاں سمجھایا؟ ہاں، نہ تو پھر جائے، نہ دنیا ہی ملی، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا ہو جائے گا۔ تو بہت سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سالوں کو یاد نہیں تھا، 10 15 20 سال ہو گئے ہوں گے۔ یہ سب نئی عمارت ابھی تک بنی ہوئی نہیں تھی۔ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا،
تو سامنے جو ہے ایک بڑھا کپڑا دھویا کرتا تھا وہ مشین میں، ہے نا. تو بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو وہ ایسا راؤنڈ گھومتا تھا، مجھے برابر یاد ہے ایسا مشین تھا. تو میں اس کو صبح دے کر آتا تھا کپڑے، پھر جب وہ کیا 2-3 دن کے بعد تو پھر جا کے لے آتا. وہاں بیٹھتا بھی تھا، کیونکہ بوڑھا آدمی تھا بڑا اچھا، بات اچھی کرتا تھا، عربی زبان بولتا تھا. اور وہ میں جاتا تھا تو مجھے کہوا پلائے، پہلے رمضان تو تھا نہیں تو کیا کرے، کہوا پلائے، پھر بات کرے، بہت اچھی بات کرے، اتنی پیاری بات لگی. پھر میں کپڑے لے کر چلا آتا تھا. یہ پھر میں نے جب زیادہ یہ ہو گیا تو میں نے ایک دن کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہوں، تم انگلینڈ آ سکتے ہو. مجھے بہت یہ ہو گیا، میں نے کہا ایسا بوڑھا آوے تو لوگوں کو بتاؤ اس میں کیا ہے، پیسے کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تم کہا انگلینڈ کا؟ لندن. میں کہا لندن. تو کہا میں کہا آپ کو ہر چیز ملے گی. کہا ہر چیز تو وہاں نہیں ملتی ہے. میں نے کہا میں کوشش کروں گا. تو اس نے کہا سامنے جو انگلی اٹھا کر کی تو میں نے دیکھا گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، وہ گنبد خضرا کی طرف سے انگلی. میں بالکل چھوٹا منہ میرا ہو گیا اور میں ادب سے بیٹھ گیا کہ میں نے کہا واللہ یا اللہ یہ کپڑا کا دھونے والا، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کپڑے کے دھونے والے ہیں، یوں ہی ہے، لیکن یہ تو قطب ابدال اور غوث سے اونچے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے. اسی لیے آ گئی بات سمجھے. تو وہاں بے بھان نہ رہنا، ورنہ بہت 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 ہی نقصان والے ہو کر آؤ گے. ہر بیشا گما مبر کے خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو ایسا نہ سمجھ کہ وہ خالی ہے، شاید کسی جنگل کے اندر کوئی شیر بیٹھا ہوگا. میں تو ہوش میں آ گیا جب انہوں نے کہا، ہے نا، ہنستے ہوئے. میں نے کہا ہر چیز وہاں آپ کو مل گا. وہ تو بیچارہ بہت سالوں کی بات ہے، بہت بوڑھا تھا. اللہ جل اگر انتقال ہو گیا ہے تو اللہ جل شانہ درجات تو درجات بلند فرمائے. اور ہماری دعا سے کیا، یہ تو کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ ہے وہ مدینہ منورہ. تو میں نے کہا کہ وہ حضرت مولانا مجتبی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد مجھے کہتے تھے، ان کا خود کا ذاتی واقعہ، کہ میں معاذہ شریف کے سامنے بیٹھنے لگا تو میں نے ایک گاؤں کے ایک دیہاتی بوڑھے کو دیکھا. میں نے کچھ زیادہ نفل نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے میں نہیں دیکھا اس کو. نماز پڑھ لی پھر فوراً پھر جاتا ہے، جیسے میں نے کہا بھی ریسٹ میں. اور کہاں دیکھتا رہتا ہے؟ معاذہ شریف کی ایک ہی آنکھ سے، نہ ادھر نہ ادھر. کتنا شور ہوتا ہو، کتنا کچھ آتا ہو. کہا لوگ جاتے تھے وہاں، اس کے پاؤں سے پاؤں بھی لگاتے تھے، کچھ نہیں کہتا تھا، بس اس کا ایک ہی نظر. تو مولانا فرماتے ہیں مجتبی حسن کی میرے استاد کہتے تھے کہ مجھے 1-2 دن بیٹھا میں مجھ سے محبت پیدا ہو گئی. مرد مومن کا دل مرد مومن سے ملتا ہے. اس کے بڑے عجیب واقعات یہ. تو پھر میں پاس میں بیٹھا، مجھ سے بات تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب میں جاتا تھا تو سلام کر دیتا تھا اور پاس میں بیٹھا رہتا. جب آتا تھا تب سلام کر دیتا. تو ایک دن اسی طریقے سے کہا کہ میں جب نکلنے لگا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کی دعوت. تو میں نے کہا کہ وہ ان کے استاد سناتے کہ میں نے اس لیے ان کو دعوت کر دی کہ بیمار تھا، چاول نہیں کھا سکا. وہ لوگ اکثر چاول ہی پکاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بیچارہ دیہاتی جنگل میں کہاں رہے گا. مغرب ہو جائے گی، تراویح ہو جائے گی، پھر کیسے آئیں گے جائیں گے. بہت سے آزار میں نے عذر کیا. تو انہوں نے کہا نہیں آنا پڑے گا، تم آ جاؤ گے تراویح، تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں. تو چونکہ محبت تھی اور دیار حبیب کا آدمی تھا تو ان کی بھی خوش نصیبی تھی، دعوت قبول کر لی. تو کہا مغرب میں یہاں آ جانا، یہاں سے چلیں گے. اب ان کو بیچارے کو بڑی فکر تھی کہ مغرب میں یہاں آ جائیں گے، پھر چلیں گے، پھر تراویح کا وقت آ جائے گا. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جیسا ابھی کا ہے، یعنی ابھی تو ملینوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت ہزاروں کی بات تھی، سمجھے نا. لیکن وہ پکے تھے. وہ کیا تھے؟ ہاں، ایک بزرگ نے کہا دیکھ کر مجموعے کو کہ بھیڑ تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن اس میں انسان چنی ہوں گے. سمجھے؟ ہاں، بھیڑ کو دیکھ کر کہتے وہ خوش تو ہوتا ہوں میں، لیکن اس میں صحیح معنی میں انسان چنی ہوں گے. اللہ تعالیٰ. تو میں کہا ان کے ساتھ چلا گیا. جب چلا گیا تو چلنے لگے. پھر مدینہ منورہ سے باہر نکلے جہاں ان کی مکانات تھے چھوٹے چھوٹے. جب وہاں چلنے لگے تو جو ہے راستے میں کچھ بات بھی کی تھوڑی، لیکن وہ ایسی ہی بات کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات. میرے کو بڑی فکر تھی کہ جلدی چلتا بھی نہیں ہے بوڑھا، اب جائیں گے کب آئیں گے کب. لیکن جب گھر پہنچے تو دروازہ نوک کیا تو اس کا یا ولد یا ولد، یہ بچے جلدی نہیں کر، جلدی چاول پکاؤ. یا اللہ ابھی چاول پکیں گے کب اور پھر کھائیں گے کب؟ یہ تو گئی.
یہ تو عشاء بھی گئی، تراوی بھی گئی، یہیں پڑھنا پڑے گا سب کچھ، یا پھر کیا ہوگا، ہے نا، سحری بھی کہاں ہوگی، کہا والا جاؤ، تو بیچارہ نے پکائی اور پھر جو ہے چاول پکا کر لایا سامنے اتنے میں، پھر کھایا، پھر اس نے کہا کہ کھا لیا تو کھا لیا، محبت کا ہاتھ پھرایا، پھر کہا کہ اچھا میں چھوڑنے آتا ہوں، کہا میں چلا جاؤں گا، کہ یہ چھوڑنے آئیں گے بہت دیر، میں اکیلا جاؤں گا بھاگتا جاؤں گا، اور یہ چھوڑنے آئیں گے تو پتہ نہیں یہ کتنی دیر لگے گی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اچھا ہوا کہ تھوڑی دیر ہم نکلے کہ ان کے دوسرے کچھ پہچاننے والے مہمان آ گئے، تو پھر انہوں نے وہاں سے سلام کیا کہ میں ان کو لے کر جاتا ہوں، تم جاؤ، تو کہا اچھا ٹھیک۔ جب میں آیا مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو سناٹا سایا ہوا تھا، میں نے کہا نا کم لوگوں کا زمانہ تھا، ہزاروں کی بات ہوتی تھی اس وقت، ملینوں کی بات نہیں، تو سناٹا تھا۔ کچھ لوگ ایک طرف بیٹھ کر، کچھ عرب لوگ تھے کہ ہاں وہ کچھ کھا پی رہے تھے، تو میں نے ان کو پوچھا تراویح ہو گئی؟ تو انت مجنون، میں نے ان کو کہا کہ تراویح ہو گئی؟ تو کہا انت مجنون، تراویح ہو گئی تو پاگل ہے کیا؟ ابھی تو مغرب کی نماز پڑھ کر ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھا تصرف دیہاتیوں میں، یہ جن کی نسبت کس سے ہو گئی؟ حضور صلی اللہ۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس لیے آج ہی سوچ لو، تقریر کیا، میں نے کہا تقریر تو بھول گئی، آ گئی بات سمجھ میں، آج ہی سوچ لو، حضور کے دامن کے ساتھ اپنا دامن لگاؤ، اور دامن کے ساتھ دامن لگانے کا مطلب ہے کہ جو حضور کے اعمال ہے وہ اپنے جسم کے اندر بھی لاؤ، اپنے اعمال میں بھی لاؤ، انشاءاللہ پھر آخرت کی کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور دنیا میں نے جیسے ابھی کہا، پہلے چکھ لوگے، اور پھر کیا، پہلے دیکھ لوگے، پھر چکھ لوگے، پھر کھا لوگے۔ حق تعالیٰ جل شانہ، ابھی ہم لوگ بہت ساری امید رکھتے ہیں، ہے نا، کہ کسی نے زیارت کی اور آپ کے سامنے بات آئی، خواب میں زیارت کی، مجھے کیوں نہیں؟ ارے بھائی ہمارے اعمال لگے نہیں ہیں ان کے ساتھ، دل خراب ہے، کان خراب ہے نا جی۔ ایک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی، تو ان کو کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو غیبت کی مجلس میں بیٹھنا مت، غیبت کرنا نہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کی مجلس ہے، ان کو ہم اپنی زیارت دیتے ہی نہیں، ملاقات دیتے ہی نہیں، سمجھے؟ اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے ساتھ لگاؤ، جو ظاہری اعمال ہے وہ بھی نماز روزہ یہ تو کرتے ہیں ایک درجے میں، لیکن جو باطنی اعمال میں ہے اس کے اندر ہم کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے رہیں۔ غیبت تو شروع ہو ہی جاتی ہے، ذرا دیر بیٹھے بس تھوڑی دیر دن کی بات، پھر غیبت، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ان کو کہ میں غیبت کر رہا ہوں، بس زنیاں دماغ کے اندر، یہ اندر کا بھوسا، اندر کا۔ میرے بھائیو دوست اور بزرگوں، میں آپ کا دماغ خراب نہیں کروں گا، اور نہ آپ کو ایسا کروں گا کہ آپ نا امید ہو جاوے، کہ میں بھی نا امید نہ ہوں۔ انشاءاللہ محنت کر کے، آج کی رات ہو، یہ 27 رات ہے، کوئی طے تو ہے نہیں کہ آج ہی شب برات ہے، لیکن زیارت البزرگوں قول ہے کہ اس میں ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، خاص کر کے اخیری عشرے میں روزانہ شب قدر سمجھنا چاہیے ہر روز، اور توبہ کرنا چاہیے۔ ابھی آج کی رات کے ساتھ اللہ نے چاہا تو کتنی 3 رات 4 رات جو بھی ہو، اللہ علام الغیوب ہے، اس میں ہمیں توبہ استغفار کے اندر لگے رہنا چاہیے۔ توبہ، اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہمارا دامن تو حضور کے دامن کے ساتھ لگا دو انشاءاللہ۔ دیکھیے اس طریقے سے کوشش کریں گے، پھر اللہ جل شانہ کی رحمت کیا ہو جائے گی، شامل حال ہو جائے گی۔ غیبت نہ کرو، بدظنیاں نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ ایک بلی کو بھوک سے مارنے والی کو جہنم میں ڈال دیا گیا، بلی کو۔ یہ فضائل تعلیم میں اکثر پڑھتے ہیں، سمجھے، بلی کو۔ اور تہجد گزار عورت، تو جو تہجد پڑھتی ہوگی وہ دن کی ساری نماز میں، اگلی امت کی کوئی عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے کہ تہجد گزار لیکن جہنم میں، سمجھے۔ اور ایک رنڈی فاحشہ نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس میں جان آ گئی، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کو ہدایت دی تھی دنیا ہی میں۔ دکھائے دوسروں کو راحت اور تکلیف پہنچانے کا فلسفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر لوگوں بیویوں کو ناحق تکلیف مت پہنچاؤ گھر میں جا کر، کچھ ملنے کا نہیں، کچھ بننے کا نہیں۔ میں اب سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، اے شوہر لوگوں، اور شوہر لوگوں میں بھی آ گیا، تم بھی آ گیا، ناحق ان کو تکلیف نہ دو۔ اگر تمہارے دماغ میں بھی معلوم ہو جائے کہ میری بیوی کو اس سے ناحق تکلیف پہنچ رہی ہے، اسٹاپ ہو جاؤ۔ بلکہ بعض اوقات تھوڑا سا اگر اس کا قصور بھی نظر آئے تو زبان کے دوسرے کمرے میں جا کر پکڑ لو، کم بخت نالائق، اسٹاپ، اگر اس کو تکلیف پہنچائے گا خدا کی طرف سے دیکھو پھر انشاءاللہ۔ وہ بزرگ بیچارے، بزرگ بھی نہیں، عام ہمارے جیسے آدمی، جیسے آپ اور ہم عام آدمی ہیں، تو لیکن کسی نے اللہ والوں سے تعلق تو تھا، بیچارے کا انتقال ہو گیا تو اسی رات خواب میں دیکھا۔ یہ خواب آپ کرتے ہیں نا، یہ وہی ہے، یہ وہی نہیں ہے، یہ ٹیلی فون ہے،
اس زمانے کا. ابھی موبائل نکلا ہے، یہ نکلا ہے، یہ نکلا ہے، تو یہ کیوں نکلے گا؟ موبائل ہے اور کیا ہے؟ ٹیکس ہے، فیکس ہے، سمجھے نا؟ یہ تو یہ بھی اول درجے کا موبائل ہے. آج بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے. جیسے اس دنیا کے موبائل چل رہے ہیں، وہاں کے موبائل خوب چل رہے ہیں، لیکن جن کے پاس نمبر ہوتے انہیں کے پاس چلے کی بات نہیں. ابھی میں کتنا بھی کروں، آپ کو گھماؤں یوں گھوموں، تو اندر سے بات بولے گی دس از ناٹ رائٹ. اندر عورت بولے گی نا، وہ 2 بجے کا وہ عورت آئی ٹیپ کر دیا ہوگا نا، ایسے ہی نا بولے گی نہیں. لیکن اگر صحیح نمبر لگانا آپ کو لگے گا. تو وہاں بھی کیسا، جن کے پاس نمبر ہوگا، اور یہاں سے جن کا نمبر ان کے پاس ہوگا. بالکل قسم خدائے پاک کی یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کے اندر شک نہ کرو. یہی یہ خواب ہے اللہ والوں کا، ایک نہیں، آپ عجیب عجیب خواب. بعض مرتبہ کیا ان کو جھٹلائیں گے کہ آج خواب ہوا، صبح میں بات وہی ہو رہی ہے، تو کیا یہ غلط ہوا؟ آج خواب ہوا، 3 دن کے بعد وہی بات ہو رہی ہے. انتظار کرتا ہے خواب دیکھنے والا کہ مجھے خواب میں 3 دن کا وعدہ کیا ہے، دیکھوں تو 3 دن کے بعد وہی ہو. یہ کیسا ٹیلی فون ہے نا، یہ موبائل کا باپ ہے. یہ تو بیچارے کا انتقال ہو گیا. سن لو میرے دوستو، یہی نا، اسی کے نام تقریر ہے. اگر ایسے حالات بن گئے تو تم اور ہم اور ہمارے سب لوگ ماشاءاللہ اڑنے لگیں گے. ہاں، تو انتقال ہو گیا. تو اسی رات اللہ والوں سے صحبت یافتہ تھا، رات کو اس کے بیٹے نے یا کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا آرام سے ہوں، بہت ہی آرام سے ہوں. کہا ہاں تمہارا چہرہ تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے، یعنی نور نظر آتا ہے، اور جس کو عذاب ہوتا ہے اس کا چہرہ ایسا. کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ ایک کام میں تو مزدوری کرتا تھا، جیسے آپ لوگ مزدوری کرتے ہیں نا، میں بھی مزدور ہوں، تم بھی مزدور ہوں. تم کو مزدور کہہ کر میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں، ہے نا. تو کہتے میں کام کر کے دوپہر کو آیا اور سخت بھوک لگی تھی. بیوی کھانا ہر روز پکا کر تیار رکھتی تھی. ایک دن آیا جو کھانا نکالا تو کھچڑی تھی، چاول کچھ پکایا تھا، نمک بہت زیادہ پڑ گیا تھا. ابھی کو جان بوجھ کر ڈالتی ہے، ایسا تھوڑی کرے گی. میں نے جب منہ سے لگایا تو بہت کھارا لگا، یعنی نمک والا، سالٹ والا لگا، سالٹ. اب میں نے دن میں سوچا کہ اس کو اگر کہوں بھی کھا لے کہ نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو یہ دوپہر کا وقت آرام کا ہے، ابھی وہ اٹھے گی پھر چاول نکالے گی، یہ وہ سارا کام. تو میں نے اس کو کھا لیا، ظاہر بھی نہیں کیا، اور برتن بھی دھو کر رکھ دیے تاکہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے کیا ہوا کیا نہیں. فرمایا مجھے فرشتوں نے کہا وہ چاول والی رات تجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اسی لیے بخشش کر دی. تو یہ شوہر لوگوں اپنی بیویوں کو ناحق نہ ستاؤ. میں صاف صاف سیدھا سیدھا کہتا ہوں، اور عورتوں کی فیور نہیں کرتا ہوں. عورتوں کہتا ہوں تم اپنے شوہروں کو ناجائز طریقے سے مت ستاؤ. دونوں کے لیے معاملہ ہے. جس نے عورتیں زبان کے ذریعے ستا رہی ہے، کثرت سے زبان کے ذریعے سے، ہے نا. اور یہ زبان سے جو عورتیں ستاتی ہے، یہ چھری کے خنجر سے بھی زیادہ ہے. جراحت السنان لہل قیام ولا یلتاؤ ما جرح اللسان. یہ شعر کسی نے بھی کہا ہو، لیکن یہ نحو کی کتاب، عظیم الشان کتاب، بہت بڑی کتاب جس کو شرح جامی کہتے ہیں. شرح جامی کے اندر کسی چیز کی مثال دینے کے لیے مصنف نے اس شعر کو بیان کیا. جراحات السنان لہل قیام ولا یلتاؤ ما جرح اللسان. فرمایا بھالوں کا، تلوار کا، چھری کا زخم، اس کو تو دوا لگانے سے روز آتا ہے، لیکن زبان سے جو تم نے زخم کر دیا اس کا روز کبھی نہیں آتا ہے. یہ مرتے وقت بھی یاد آتا ہے، بھلاتا نہیں ہے. معاف کر دو کہ تبھی کیا ہوا، بھلائے گا نہیں. تو یہ عورتیں اکثر جو ہے زبان کے ذریعے ستاتی ہے. میری ماں بہنوں تم لوگ سن رہی ہوگی، اگر تمہیں اللہ کے پاس لینا ہے، مغفرت کرانا ہے، یہ 2-4 دن ہے، توبہ کر لو کہ ہمارے شوہر کے سامنے ہم جو ہے ان کو اپنی زبانوں سے ستائیں گے نہیں، ہے نا. کوئی اپنے شوہر کی تو کالا، یہ وہ بچنگا، پتہ نہیں کیا کیا، ایک ایک چیز کے اندر جہنم کے 3 درجے میں نیچے جا رہی ہے. نمازوں کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھا آپ نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں میں سے ایک ماں کو، جس نے ایک ذرا سی بات کہی دوسری ماں کے متعلق، کہا کہ تمہارا یہ کلمہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. دیکھا ماں ام المومنین، ان کو نصیحت کی کہ ایسا کبھی، لیکن وہ تو توبہ کرنے والی تھی، ماننے والی تھی. آج کون مانے؟ نہیں مانے تو رہیں گے اپنی جگہ پر، اور پھر بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے کہ میرے کو یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ جس وقت ہو جائے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. جس وقت آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، ہو گیا بھول سے، آپ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو بھی اللہ نے دیا کسی طریقے اس کو کیا کر دو، صدقہ کر دو، اور اللہ کے دربار میں معافی مانگو. زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے نہ ستاؤ کسی کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب نہیں ہوگا، درمیان میں آ رہے گی. دماغ سے ستاؤ نہیں کسی کو.
پیسوں کے بارے میں صداؤ نہیں لوگوں کو، جن کا قرضہ لیا ہے دو، ورنہ 5 پینس کے بارے میں بہت ساری نمازیں جائے گی، 5 پینس کے بارے میں میرے عزیز دوست اور بزرگوں، تب جا کر کام بنے گا۔ کوشش کرو رمضان کے بعد بھی کہیں، جہاں میں نہیں کہتا ہوں میری مجلس میں آ کر تم آدم کو، جہاں بھی تمہیں اصلاح ملتی ہے وہاں جا کر بیٹھو، سمجھا نا؟ اگر یہ دل بن گیا، اللہ کا خوف آ گیا، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ دیکھیے کتنے پیارے نبی ہیں، دسترخوان کا چمڑا نہیں جل رہا ہے، کھجور کا ڈھیر بھی مان رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، صحابی کا قرضہ پورا ہو رہا ہے، اور کنویں میں پانی نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ، تو کہا کدھر ادھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا، اور ایک کنواں تو ابھی تک موجود ہے، ابھی حکومت نے شاید میں نے سنا ہے، میں نے وہاں سے پانی پیا ہے، میں وہاں گیا ہوں بہت سال پہلے، لیکن ابھی سنا ہے وہاں بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کی بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا تھا، یہ کھارا پانی تھا، بالکل بالکل میٹھا ہو گیا، اور بہت ہی صاف شفاف، لوگ بھر بھر کے لے جاتے تھے، ابھی اسی لیے شاید میں نے سنا ہے کہ مجھے یقیناً معلوم نہیں کہ بند کر دیا یا نہیں، لیکن کافی دور ہے مدینہ منورہ سے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے جو کنواں وقف کیا وہ تو چالو ہے، پچھلے سفر میں ہی 1-2 سال میں پانی پی کر آیا وہاں سے کنارے پر بیٹھ کر۔ تو اور جو ہے پتھر جیسا، پتھر کنکری جس کو آپ کہتے ہیں پتھر، جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ پتھر جیسا، پتھر ہے یہ، ہاتھ میں لیا، ابو جہل سامنے آیا، کہا کہ یہ پتھر اگر تمہاری نبوت کی گواہی دے تو میں ایمان لاؤں گا، تو اندر سے کنکریاں پڑنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ کنکریاں کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، حضور وہاں بیٹھے تھے، کنکریاں وہاں سے لے کر یہ کنکریاں حضور کے ساتھ رابطہ پیدا کرتی ہے، تو یہ کہتا ہے افیکٹ اس نے یہاں بھی جادو کر دیا، اس کے مقدر میں ایمان ہی نہیں تھا نا، کیا کر دیا؟ جادو کر دیا ایسا کہ۔ تو پتھر مانے آپ کا، کھجور کا سوکھا ہوا تنا درخت ٹری کا وہ مانے آپ کا، بلی مانے، کتا مانے، ہرن مانے، سب مانے، لیکن ایک ہم ہی ایسے نالائق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے پر تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو میں اصل میں کیا کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ 2-4 باتیں ہیں، اللہ سے قول و قرار کر لو، دیکھو ویری گڈ چانس، بہت اچھا چانس ہے، کہیں نہیں جاؤ گے، بہت اچھا چانس ہے، یہ 2-4 دن کیا ہے مسلمان کے لیے 1 گھنٹہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے، تو ابھی تو یہ 2-4 راتیں ہیں، اس میں آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، تہجد تو یہ ہو گئی تراویح لمبی راتوں میں، نہیں کہتا ہوں، اور ابھی اگر تھوڑا سا وقت بڑھ گیا آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے، 2 رکعت، تہجد پڑھنے والے فرشتے بہت موجود ہیں، ہے نا، لیکن یہ چیزیں فرشتوں میں نہیں ہیں، عاجزی اور رونا، خالی آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، سجدے میں اگر دعائے معصورہ یاد آگے پڑھ لیجیے تو پھر سجدے کے بعد یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو مجھے ہدایت دے، میرا رابطہ حضور سے جوڑ دے، تیرے نبی سے جوڑ دے، تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ سبھی کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ یہ ناؤمی لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن پاک کا اعلان کتنا کھلم کھلا، یہ بندو، اور کن کو کہا یہ اس سے پہلے، یا عبادی قل، اے نبی اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی مبارک زبان سے اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے، قل میں نے کیا اعلان کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جس میں عورتیں بھی آ گئی اور جو ہے مرد بھی آ گئے، اسرفوا علی انفسہم، جو حد سے آگے گزر گئے گناہ میں، دنیا کا کوئی گناہ تم نے چھوڑا نہیں ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، موقع ہے تو تم کر لو، پھر اگر چانس گما دو گے پھر تم ہائی بابرہ افسوس کرو گے۔ کتنی رمضان دی، جس کی 60 سال کی عمر ہوئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے 60 دی، اور 60 میں چلو 15 کو نکال لو، 15 تک تو آدمی بالغ ہوتا ہے، 16 سال، تو 60 میں سے 16 جاوے تو کتنا رہ رہا ہے؟ 44 اتنی رمضان گزر گئی، آپ دیکھو صحیح، اتنی رمضان گزری اور معاملہ حل نہ کرا سکی، اب پتہ نہیں آئندہ کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ تو میں نے کہا نہیں، کوئی تکلیف مجاہدہ نہیں ڈالا جاتا ہے، یہ بات ان کو سنوارنا ہے، آپ کھاتے کھاتے پیتے پیتے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو بیٹھ جاؤ، وضو بھی نہ ہو سکے تیمم کر کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، رونے لگو، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، سحری کھا کر جب اپنے کمرے میں جاتے ہو اللہ معاف فرما دے، خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اللہ سے یوں کہ یا اللہ فلانا گناہ کر رہا ہوں، فلانا گناہ کر رہا ہوں، میں آج توبہ کرتا ہوں تیرے دربار میں، مجھے معاف فرما دے۔ ایک گناہ کبیرہ جس کی عادت پڑ گئی ہے اس کے چھوڑنے کی توبہ اگر رمضان میں کر لے گا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 40 نعمتیں دے گا۔ خبر بھی ہے اس میں ایک نعمت جو ہے وہ خبر کی روشنی کی بھی ہے،
بہت بڑی بات ہے، لیکن کوئی سنے تو حق تعالیٰ جل شان ہوں آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت تو ہوا ہے، لیکن بھائی یہ کام کی باتیں ہیں، ایسی بات سننی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے اپنے طور پر کہے کہ میں ولی ہوں اور میں یہ ہوں اور میں ہوں اور میں نے اتنے 10 پارے پڑھ لیے اور میں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا. یہ اچھی بات. 10 پارے عورت نے 10 پارے پڑھے اور رات کے شوہر کو ستایا، جھگڑ کر سو رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. اللہ ناراض ہو رہے، کیا ہو رہے؟ اللہ ناراض ہو. حق تعالیٰ جل شان ہو عطا فرمائے. بس اسی پر ختم کرنا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نصیحت پھر ایک میٹھی، آپ کو یہ کہاں لے جائے گی؟ ارے بھائی کیا یہی تو رمضان ہے نا، بعد میں کون پوچھے گا؟ مستورات کو اور مردوں کو بھی، جن عورتوں اور مردوں میں جو انبناؤ ہے گھر میں، آج کی تمہارے لیے رات جو ہے وہ بہت ہی نعمت والی ہے، بہت بڑا چانس ہے. عورتوں کو کہتا ہوں ہمت کر کے اپنے شوہروں کے پاس معافی مانگ لے اور اس بات کا ارادہ کر لے کہ آئندہ ان کو ناحق ستائیں گے نہیں، زبان سے بھی نہیں، آنکھ سے بھی نہیں. مردوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی اگر ہو سکے تو اپنی عورتوں سے معافی مانگ لے اگر زیادتی مردوں نے کی ہے تو، اور وہ کہے تو نے زیادتی کی، میں نے کیا تھی، تو یہ معاملہ بننے کا نہیں. تو دونوں مل کر کیا کر لے، جن کے یہاں گڑبڑ ہے. یہ آج کی رات کا یہ بڑا چانس، باقی اور رشتے داروں کے لیے اور بعد میں بتائیں گے بھی 2-3 بات. آج کی رات میں آپ یہ کر لو اور صبح ملتے جلتے ہو جاؤ. اور یہ نہ کہے مرد کہ تیری غلطی ہے میں کیوں معافی مانگوں، اور عورت یہ کہے کہ مرد یہ کہے تیری غلطی ہے عورت، تو یہ کام بننے کا نہیں ہے نا. شیطان کو تو اللہ جل شانہ آپ نے سنا رمضان میں باندھ کر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے چیلے گھومتے ہیں، ایسا بتایا اس کے چیلے، وہ یہی کام کریں گے، 2 کام کریں گے وہ. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو اور جگہ نہ ملے. یہ محققین صوفیہ جو بالکل اندر میں چلے گئے ہیں، جن کو خواب میں زیارت برابر ہوتی تھی، 2 چیزوں کو لے کر گھومیں گے شیطان کے کارندے. یہ 3 جو آخری ذاتیں جاتی ہے، خاص کر کے اخیری اشرا میں اور خاص کر کے آخری 3 رات میں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو آپ کے دماغ میں وہ سارا پھونکے گا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اتنی بڑے گناہ کر، ایسے معاف ہوں گے، نا امید کرے گا. اس وقت فوراً کہہ دیجئے میں مسجد سے سن کر آیا ہوں، اگر نہ معاف ہوا میں مسجد والوں کو پکڑوں گا. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. میں اللہ جل شانہ ہو کی امید ہی پر کہتا ہوں نا، میں بھی کوئی بڑا تھوڑا ہوں. یہ ہے. اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ مرد عورتوں کے اندر ملاپ نہیں ہونے دے گا، اور رمضان کو اسی طرح نکالے گا تو نہ اس کی قبول ہوئی رمضان، نہ اس کی قبول ہوئی. بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں تو بولو نا، کچھ تو بولو. میں کب سے بول رہا ہوں، آدھی منٹ تو بولو. کریں گے نا بھائی، سب تو ایسا نہیں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، سب تو نہیں، جو ہو ان کو بتا دیا. آج کی رات کو کچھ نہیں ہے، زیادہ کچھ مت کرو، اتنا کام کر لو بس، شہری کھا کر پھر آؤ مسجد میں جماعت میں بس. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی. کیا اس کو کھول دوں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیے. خادم الجامعہ 10 پاؤنڈ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جامعہ کی خادمہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. یا الہ العالمین، سب بیٹھنے والوں قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اتنی دعا کرتے ہیں مولا کریم، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے کریم معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اگر یا اللہ آج شب قدر ہے یا کل ہے یا پرسوں جب بھی ہے، اس دعا کی ہمیں توفیق عطا فرما دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے یا اللہ ہمیں وصیت کی، نصیحت کی. اللہم اعف عنی فانک عفو کریم، اللہم اعف عنی فانک عفو کریم. یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم اب تک مولا کریم مجاہدہ کر کے محنت کر کے یا اللہ مسجد کے کونے کونے میں مولا کریم ان سب کو قبول فرما، اور انہی کی طرف میں یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی صحت عطا فرما، ساری مجلس والوں کو صحت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، روحانی تندرستی عطا فرما اور جسمانی بھی عطا فرما. ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. جو گھر کے متعلقین میں آخر پہنچ چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما. جو لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں سب جگہ بیمار ہے، بہت سے لوگوں کے یا اللہ آج خبریں آئی ہے، ٹیلی فون سے بتایا انہوں نے مولا کریم اور زبانی بھی بتلایا ہے شفا کے لیے. یا اللہ تعالیٰ تو یا اللہ کریم تو ان کو شفائی کامل عاجلہ عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق